واقعی کتابیں پڑھنے کا زمانہ گزر گیا؟ ایسی بات نہیں. صرف پچھلے سال دنیا میں تقریباً 40 لاکھ کتابیں شائع ہوئی تھیں. اگر آپ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک پر نظر ڈالیں یا اگر آپ کا جانا ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہر شہر کے ہر محلے میں لائبریریاں ہوتی ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ باوجود انٹرنیٹ کے اور یوٹیوب کے اور اتنی جو مختلف پوڈ کاسٹ وغیرہ آتی ہیں پھر بھی یہ لائبریریاں کبھی خالی نہیں رہتی تھیں، ہمیشہ بھری رہتی ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں بھی ہر محلے میں چھوٹی موٹی لائبریری ہوا کرتی تھی. لوگ گھروں میں ہی لائبریری کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور جو لوگ کتابیں رسالے یا ڈائجسٹ وغیرہ خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے وہ ان لائبریریوں سے کرائے پر لے کر پڑھ لیا کرتے تھے. گھروں میں بھی اخبار اور مختلف اقسام کے ماہانہ رسالے وغیرہ بندے ہوتے تھے. مثال کے طور پر ہمیں اچھی طرح یاد ہے بچوں کی دنیا، نونہال، تعلیم و تربیت، اردو ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ، نقوش، تعلیم نسواں وغیرہ وغیرہ. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھنا تقریباً چھوڑ دیا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم 70 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک ایک ترقی پذیر ملک ہے. کتابیں پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کتابیں پڑھنا ضروری تو نہیں، لیکن اگر آپ ترقی و کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھنا لازمی ہے. دنیا کے تمام بڑے اور کامیاب لوگوں میں جو ایک چیز مشترک پائی جاتی ہے وہ ہے کتابیں پڑھنا، مطالعہ کرنا. کتابیں پڑھنے سے آپ کی تخیلاتی اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. کتاب آپ کو تخیلاتی طور پر ایک دوسری دنیا میں لے جاتی ہے. انٹرنیٹ پر آپ کو صرف معلومات ملتی ہیں، جبکہ کتاب میں موجود کردار، جگہیں اور واقعات کے ساتھ آپ کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. آپ خود اس کہانی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، ایک کردار بن جاتے ہیں. آپ کی نظروں کے سامنے پورا ایک نقشہ کھینچتا چلا جاتا ہے. یہ تخیلاتی اور تخلیقی سفر آپ کی تنقیدی اور تجزیاتی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے. مسائل حل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. آپ کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے.